دعا کی قبولیت۔ مسیح یسوع کے پاک اور عظیم نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ نکالیے گا سموئیل کی پہلی کتاب، اس کا فرسٹ باب اور اس کی 27 آیت میں یوں مرقوم ہے، میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد پوری کی جو میں نے اس سے مانگی۔ آمین، ہاللویہ۔ یہاں پر حنا کی جو دعا ہے خدا باپ نے قبول کی، اور وہ لکھا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے دل کی جو مراد تھی خدا نے اسے پورا کیا، اور اس نے مراد جو مانگی تھی وہ یہ تھی کہ خدا جب اسے بیٹا دے گا تو وہ اپنے بیٹے کو خدا کی نظر کرے گی۔ جب اس نے دعا کی، منت مانی، تو خدا نے اس کی دل کی مراد کو پورا کیا۔ آج جب آپ بھی خدا سے دعا کریں یا خدا کے لیے کوئی منت مانے تو اس کو ضرور پورا کریں۔ پاک کلام میں لکھا ہے قربانی دینے سے بہتر ہے کہ ہم اس کے حکم کو مانیں، اور جب اگر آپ خدا کے حضور منت مانیں، خدا کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا ضرور کریں۔ جب آپ پورا نہیں کرتے تو آپ زبور کی کتاب اس کا 37 زبور اس کی 4 آیت میں لکھا، خداوند میں مسرور ہے، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ جب آپ خدا سے مانگتے ہیں، منت مانتے ہیں تو اس کو پورا ضرور کریں۔ جب آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ سزا میں گر جاتے ہیں، پھر آپ نے جو نہیں سوچا ہوتا وہ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یا تو آپ منت نہ مانیں، لیکن اگر آپ نے مان لی ہے تو پھر ٹھان لے کہ ہم نے خدا کے لیے وہ منت جو ہے پوری کرنی ہے ہر حال میں۔ جب آپ خدا کے لیے ایسا کریں گے تو یقیناً خدا آپ کو بہت سی نعمتوں سے، بہت سی برکتوں سے لبریز کرے گا۔ اسی طرح زبور کی کتاب میں لکھا ہے خداوند میں مسرور ہے، وہ تیرے دل کی مرادیں جو ہے پوری کرے گا۔ جب آپ خداوند میں مسرور رہیں گے، پورے دل سے خدا پر ایمان رکھیں گے، توکل کریں گے اور خداوند کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں گے تو خدا جو ہے وہ خوشی سے لبریز ہو کر آپ کے دل کی مراد کو پورا کرے گا، کیونکہ خدا جو ہے اس کے خزانے جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کو دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب آپ خدا سے مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا، جب ڈھونڈیں گے تو آپ پائیں گے، جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو خداوند جو ہے آپ کے لیے ایک دروازہ نہیں بلکہ بہت سے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ آپ کے دل کو بھی جانتا ہے، اس لیے خدا آپ کے دل پر نظر کرتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل کو پاک رکھیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارے دل میں رہتا ہے اور خدا ہم سے بے انتہا محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا مرکز کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ دعا کرنے سے پہلے اپنے دل و جان سے خدا پر توکل رکھیں اور ایمان رکھیں اور یقین رکھیں کہ یہ مجھے مل جائے گا۔ جب آپ ایمان سے مانگیں گے تو یقیناً عزیز بہنوں اور بھائیوں وہ آپ کو ضرور ملے گا،
کیونکہ آپ کامل خدا کے پاس ہیں، آپ کامل خدا کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، اور وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، بلکہ اس کے خزانے بھرے ہیں آپ کو دینے کے لیے۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ اس کے حضور آئیں، عاجزی کے ساتھ جھکیں اور اس سے مانگیں اور آپ پائیں۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے، تاکہ تمہاری خوشی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہاں پر پاک کلام میں لکھا ہے کہ اب تک، یعنی کہ دل سے، ایمان کے ساتھ، خوشی سے ابھی تک آپ نے خدا سے نہیں مانگا۔ پورے طور سے، کامل اعتقاد سے، کامل ایمان سے خدا سے مانگیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ لکھا ہے کہ آپ پورے دل سے نہیں مانگتے، ابھی تک آپ نے مانگا ہی نہیں۔ جب آپ کامل اعتقاد کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ خدا سے مانگیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز آپ کو نہ ملے۔ مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ آپ کی جو خوشی ہے خدا آپ کو دینے کے لیے آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، آپ نے کھٹکھٹانا ہے اور خدا نے کھول کر آپ کو خزانے عطا کرنے ہیں۔ اس کے آگے جھکیں جو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا زبور کی کتاب اس کا 116 زبور اور اس کی 1 اور 2 ورس میں لکھا ہے، میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور جو منت ہے وہ سنی ہے، منت جو ہے وہ سنی ہے۔ جب آپ خدا کے حضور رونا روتے ہیں، رو رو کر خدا سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کی فریاد کو، آپ کی منت کو ضرور سنتا ہے۔ خدا کے جو کان ہے اس قدر بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، اور اس ہاتھ جو ہے وہ اس قدر چھوٹا نہیں جو آپ کو چھو نہ سکے۔ آپ جب بولتے ہیں، مانگتے ہیں تو خدا سن کر آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، جس طرح حنا کی دعا کو خدا نے قبول کیا، اسے بیٹا عطا کیا۔ آج خدا آپ کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ آپ بیٹا مانگے، بیٹی مانگے، گاڑی مانگے، گھر مانگے، جو بھی آپ مانگیں گے خدا آپ کو دے گا، لیکن پورے ایمان کے ساتھ۔ لکھا ہے چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ یقیناً زبور نویس یہاں پر کہتے ہیں کہ اس نے میری طرف کان لگایا۔ آپ کی طرف خدا کے کان لگے ہوئے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں خداوند جو ہے وہ سن رہا، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ جب حنا نے دعا کی تو اس کی سنی گئی، اور زبور نویس بھی جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کی طرف کان لگایا ہے اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ جب تک آپ کی جو منت ہے وہ پوری نہیں ہوتی، آپ خدا سے مانگتے رہیں، خدا سے مانگتے رہیں، دن رات خدا سے کہیں خداوند مجھے یہ عطا کیجیے، اولاد، گھر، گاڑی، جو بھی آپ خدا سے مانگنا چاہتے ہیں خدا سے مانگیں، کیونکہ خدا آپ کو دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور آپ ہمیشہ خدا سے مانگیں، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا خدا ضرور آپ کی سنے گا، اور آپ جو بھی مانگ رہے ہیں خداوند وہ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ خدا کا کان ہر وقت ہماری دعاؤں کی طرف لگا رہتا ہے، اور وہ ہم سے بے انتہا اور لا انتہا پیار کرتا ہے، بے انتہا پیار کرتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا فلپیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ لکھا ہے کہ کسی بات میں فکر نہ کرو، کیونکہ خدا میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی جو دعا ہے، جو منت ہے، وہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور خداوند اس درخواست کو، اس منت کو سنتے ہیں، کہ خدا جو ہے آپ سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم اتنا پیار خدا سے نہیں کرتے جتنا خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور جب ہماری منت جو ہے سن لی جاتی ہے، دعا جو ہے وہ سن لی، لکھا گیا ہے کہ آپ کی جو منت ہے خدا کے حضور شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ اب ہر بات میں خدا کا شکر کریں، آپ خوشی میں ہیں، آپ غم میں ہیں، آپ دکھ میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، خدا کا شکر کریں،
کہ خدا ہر درخواست جو ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ آپ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے لیے شکر ادا کیا کریں، کیونکہ وہ آپ کو مل جائے گی۔ آج اگر آپ کے پاس اولاد نہیں، آپ کہیں خداوند آپ کا شکر ہے، یقیناً ایک دن حنا کی طرح آپ کو اولاد ملے گی، جس طرح اسے سموئیل جیسا بیٹا ملا۔ آپ جو بھی چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ خدا سے منت کریں، خدا آپ کو دے گا۔ متی کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ آمین، ہاللویا۔ یہاں پر بھی دیکھیں متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب کچھ تم کو ملے گا۔ جب آپ دعا کریں تو آپ سب کچھ مانگ لیں، کیونکہ وہ سب کچھ دینے کی قدرت جو ہے وہ خدا کے بیٹے کے پاس ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ آمین، ہاللویا۔ زبور کی اسی کتاب، طرح زبور اس کی کا کتاب 145 زبور اس کی 18 اور 19 آیت میں لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے قریب جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ یقیناً جو سچے دل سے خدا کے آگے اپنے دل کو اونجھیل دیتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، تو خدا وہ سب کچھ ان کو دے دیتا ہے جو وہ دعا میں مانگتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو تندرستی کو مانگیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کو مانگیں، اگر آپ کے پاس گھر نہیں تو گھر مانگیں، کیونکہ خدا کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ پاک ہے، وہ رحیم۔ زبور کی کتاب اس کا 66 زبور اور اس کی 19 اور 20 آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ آمین۔ یقیناً جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، بلکہ خدا جو ہے وہ آپ کی دعا پر ہمیشہ اپنے کان کو لگائے رہتے ہیں۔ جب آپ اس کے حضور فریاد کرتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، بلکہ خدا اپنے بندے کو، اپنی بندی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو ہمیشہ اول درجہ دیتے ہیں۔ وہ اس کی دعا کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور اس پر اپنی شفقت کو ہمیشہ جاری رکھتے ہیں، اور نہ تو وہ اس کی دعا کو رد کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے دور جاتے ہیں، کیونکہ خدا ہر وقت آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا 19 آیت میں بھی لکھا ہے، جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچائے گا۔ یقیناً جب آپ پورے ایمان کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ خدا کے آگے جھکیں گے تو یقیناً جب آپ خدا سے ڈرتے ہیں اور گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر پاکیزہ زندگی میں ڈھل جاتے ہیں، اپنی زندگی بسر کرتے ہیں پاکیزگی میں، گناہ سے دور ہو کر، خدا پھر آپ کی کسی بات کو رد نہیں کرتے، بلکہ آپ کی ہر فریاد کو، ہر دعا کو سنتے ہیں اور سن کر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح یوحنا میرے کی ساتھ انجیل دیکھیے اس گا کا 5 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری سے، اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق ہم جو کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، ہم گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا داری سے دور ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، پاکیزگی میں رہتے ہوئے خدا کی مرضی کو دیکھتے ہیں، تو خدا پھر ہماری دعا کو سن لیتے ہیں، خدا اسے ضرور قبول کرتے ہیں، خدا کبھی بھی اس کو رد نہیں ہونے دیتے۔ اور 15 آیت میں لکھا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ آمین۔ جب ہم
پورے ایمان کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اپنے خدا سے مانگتے ہیں تو یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہم نے خدا سے پایا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے جب ہمارا پورا ایمان، ہمارا پورا توکل جو ہے خدا پر ہوتا ہے، جب ہم پورے دل سے، پوری جان سے اپنے خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے خدا سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا زبور کی کتاب اس کا 40 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ یہاں پر زبور نویس جو ہیں زبور کی کتاب اس کا 40 باب اس کی 1 آیت میں لکھتے ہیں کہ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی۔ جب خدا آپ کو اولاد نہیں دیتا، جو آپ کی منت ہے اس میں دیر ہو جاتی ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ خدا نے آپ کو نہیں دیا یا خدا آپ کو نہیں دے گا۔ جب آپ صبر کے ساتھ خدا سے مانگتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں تو خدا آپ کو دیتا ہے۔ یقین اور ایمان رکھیں۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 29 باب اس کی 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ جب آپ خدا کا نام لے کر خدا سے دعا کرتے ہیں اور خدا جو ہے آپ کی دعا کو سنتا ہے اور سن کر آپ کو جواب دیتا ہے، جو بھی آپ مانگتے ہیں پورے ایمان کے ساتھ جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ شکر گزاری کے ساتھ خدا سے شکر کریں اور اپنے ایمان کو اور زیادہ پختہ کریں، پھر آپ جو بھی کہیں گے خدا سے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ پورے ایمان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ خدا کے آگے جھکنا ہے، پورے دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اسی طرح 13 آیت میں دیکھے گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب آپ پورے دل سے خداوند کو ڈھونڈتے ہیں تو آپ اسے پا لیتے ہیں۔ جب آپ خدا کے طالب ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے کہ میں نے خدا کو حاصل کرنا ہے، میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے، تو آپ اس کو یقینی طور پر پا لیتے ہیں۔ پورے ایمان کے ساتھ، پوری طلب کے ساتھ خدا کے سامنے جھکیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ ہر اس چیز کو پالیں گے جو آپ کے دل کی خواہش ہے، جو بھی آپ کے دل کی مراد ہے۔ متی کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات میں کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ یہاں پر کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ 2 لوگ، پاک کلام میں بھی لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں، متفق ہوتے ہیں، وہ جب 2 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ متفق ہو کر، اکٹھے ہو کر، بیٹھ کر خدا سے جو بھی مانگیں گے خدا آپ کو عطا کرے گا۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا سموئیل کی پہلی کتاب اس کا 2 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، اور حنا نے دعا کی اور کہا، میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا کیونکہ میں تیری نجات سے ہوں۔ جب حنا نے دعا کی، حنا کو تنگ کیا جاتا تھا، حنا کو تانے مارے جاتے تھے کہ وہ بے اولاد ہے، لیکن خدا سے اس نے دعا کی، خدا نے اسے اولاد دی تو اس کا جو منہ ہے اس کے دشمنوں پر کھل گیا۔ وہ خدا میں زورآور ہوئی کیونکہ خدا نے جب اس کو بے اولاد تھی اس کو اولاد دے کر زورآور بنا دیا۔ اس کا جو بانجھ پن تھا وہ دعا کرنے سے جاتا رہا کیونکہ وہ خدا کے حضور روئی، اس نے گریہ زاری کی۔ آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور لے کر آئیں، اپنے آپ کو حنا کی طرح اونڈیل دیں۔ جب آپ خدا سے مانگیں گے، خدا کے حضور جھکیں گے پورے دل کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، تو خدا آپ کی دعا بھی سنے گا۔ جس طرح اس نے حنا کو اولاد والی بنایا، اسے سموئیل عطا کیا، آج خدا آپ کے انتظار میں ہے۔ خدا باہیں کھولے کھڑا ہے، کب میری بیٹی، کب میرا بیٹا میرے پاس آئے تو میں اسے دوں۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اولاد ملے، آپ کے دل کی خواہش، آپ کے دل کی مراد پوری ہو،
تو خدا کے حضور جھکیں، جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئے اس خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے کل بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان دی، اپنی جان کا جس طرح اس نے حنا کے سینگ کو خداوند کے طفیل سے اونچا کیا، آج خداوند آپ کو بھی اونچا کرنا چاہتا ہے۔ آپ بیمار ہیں تو خدا کے حضور جھکیں، بے اولاد ہیں تو بھی خدا کے حضور جھکیں، آپ کے پاس گھر نہیں تو بھی خدا سے مانگیں، کیونکہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے، آمین، ہاللویہ۔